وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا، اپنا مقرب بندہ بنا لیا، اور کن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ میں یہ معاملہ فرمایا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت جن کی شان کے اندر اور جن کی صفات کے اندر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، یہ لوگ اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو کامیاب کر دیا. کن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان کو کچھ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کتاب قرآن کریم اس دنیا کے اندر بھیجی، اس کی صفات سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا اور بیان فرمایا ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی، اور پھر بیان فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی، کوئی جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر نہیں رکھا. لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی کوئی لغو بات نہیں لکھی، جس کے بارے میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، کہ جس کے بارے میں بیان فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، کسی طرح کی کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے 5 صفات بیان فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کی 5 صفات کے بارے میں بیان فرماتا ہے. سب سے پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ سب سے پہلی چیز وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر فرشتے بنائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو ظاہر نہیں کرایا. پھر
پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بنایا. اللہ رب العزت نے کسی بندے کو ان کی جانکاری نہیں دی، لیکن بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کے لیے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. نص کے ذریعے سے جن چیزوں کو بیان کیا گیا ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. اب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب کی باتوں پر ایمان لانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. دوسری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نیک اور مخلص بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات کو اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے ان کو جو عطا فرماتے ہیں وہ غیب کی باتوں کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل و دماغ کے اندر بات ڈال دیتے ہیں. اور پھر بیان فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ حضرات نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان کے وقتوں کا خیال رکھ کر کے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ منادی کے ذریعے سے ندا لگوا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگوا دی حی علی الصلاۃ، کہ اے مومنین کی جماعت، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مسجد کی طرف بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے. اور بیان فرماتا ہے، ندا لگواتا ہے حی علی الصلاۃ، کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ندا لگوا دی اور اس کے اوپر بندوں نے عمل کر لیا تو یہ دوسری صفات ہو گئی جن کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مخلص بندے ہیں جو دوسری چیز کے اوپر، نماز کے اوپر عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلص بندوں کی تیسری صفات کو بیان فرماتے ہیں. اور تیسری صفات کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ان حضرات کو دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ان حضرات کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کے اوپر مال اور دولت کے اعتبار سے اپنا فضل کیا ہے، اپنی یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں، بیان فرمایا کہ ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، جہاں پر خرچ کرنے سے یتیموں کا وہ فائدہ ان لوگوں کو مل جاتا ہے، جہاں پر خرچ کرنے سے مسکینوں کا گھر چل جاتا ہے، جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو ثواب عطا فرماتے ہیں. ایسی جگہوں پر جب بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری صفات اس مومن کے اندر جمع فرما دیتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جب اللہ رب العزت نے مال دیا ينفقون تو وہ اس کو خرچ بھی کرتا ہے، جمع کر کے نہیں رکھتا، اکٹھا کر کے نہیں رکھتا، اس کا ذخیرہ نہیں بناتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر جب پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو کہ جو دنیا کے اندر کسی بندے کو دیا گیا تھا، دنیا کے اندر اس کو دولت عطا کی گئی تھی، دنیا کے اندر اس کو مالداری دی گئی تھی، لیکن اس شخص نے ان جگہوں پر خرچ نہیں کیا جن جگہوں پر مال کو خرچ کرنے کا حق ہے. ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کو قبر کے اندر ہی اس کے گلے کا توق بنا دیتے ہیں، جو اس کا وہ مال اس کو گلے کے اندر جو ہے وہ پٹا بن جاتا ہے اور اس کا گلا دباتا ہے، گلا گھوٹتا ہے. اسی کے اوپر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص، دو بھائی تھے اور ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا.
جس کا انتقال ہوا بڑا مالدار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال اس کو عطا فرمایا، لیکن وہ مال کا حق ادا نہیں کرتا، مال کے اندر سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، غریبوں کا حق ان کو نہیں دیتا، کوئی سوال کرنے کے لیے ان کے در پر آتا تو اس کو دھتکار دیتا، اس کو بھگا دیتا۔ تو ایسے شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے اس شخص کو کہ جس کو مال عطا فرمایا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنا دیا گیا، اور دفنانے کے بعد میں وہ دوسرا بھائی کہ جس نے اس کو دفنایا تھا اس کی کوئی قیمتی چیز قبر کے اندر گر گئی۔ جب تمام حضرات چلے گئے اور قبر بند ہو گئی، اس کو خیال آیا کہ میری قیمتی چیزیں اور وہ قبر کے اندر رہ گئی، تو اس نے قبر کو ایک سائڈ سے کھولا اور کھول کر کے اندر جیسے ہی اس نے جھانکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال کہ جو دنیا کے اندر وہ اکٹھا کر کے رکھا کرتا تھا، دنیا کے اندر جس کا ذخیرہ اس نے کر رکھا تھا، اس کے گلے کے اندر توپ ڈالے ہوئے ہیں، اس کا گلا دبا رہا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ میں تیرا مال ہوں کہ جس کو دنیا کے اندر تو اکٹھا کر کے رکھا کرتا تھا، جس کا تو نے ذخیرہ بنا رکھا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ تو جب دوسرے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے چاہا کہ میں اس توپ کو اپنے بھائی کے گلے سے نکال لوں، اپنے بھائی کے گلے سے اس توپ کو نکال دوں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے کو بڑھایا، اس کا ہاتھ جل گیا، اور وہ بیان فرماتا ہے کہ بہت وقت گزر گیا لیکن اس کے ہاتھ کی جلن وہ نہیں گئی، اس کے ہاتھ کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جلن باقی رہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات کیا بیان فرمائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جب اللہ رب العزت نے مال دیا تو وہ حضرات اس کے اندر سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بیان فرمایا آگے چوتھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، بیان فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل فرمائی، اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان تمام کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایسے بندوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، یہ لوگ اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما کر کے جنت ان کے حق میں لکھ دی ہے۔ اور پانچویں صفات کیا بیان فرمائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہو، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موت دے دی، انسان مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت اس بندے کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، وہ بندہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بعد الموت کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی مان کر کے زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کرے گا، اور اسی کو بیان فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور بندہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ یہ پانچ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ان لوگوں کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان حضرات کو کیا نعمت عطا فرماتا ہے؟ ان پانچ اعمال کے اوپر عمل کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے پھر بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ کہ جن حضرات نے ان پانچ چیزوں کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا ان کے اوپر عمل کیا، غیب کی بات کے اوپر ایمان لے آیا، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز کی پابندی کر لی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اپنے مال میں سے جو اس کا حق ہے اس کو ادا کر دیا، اور پھر بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کے
کو مژدہ سناتے ہیں، اس بندے کو خوشخبری سناتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ کہ جن حضرات نے یہ 5 عمل کر لیے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر آگے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے قد افلح المؤمنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب کر دیا، مومنین کو کامیاب کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کو کامیاب نہیں کیا، کفار کو کامیاب نہیں کیا، دنیاوی اعتبار سے کچھ وقت کے لیے بادشاہ تھے، کچھ وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی ہے، کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو حاکم بنا دیا جو غیر مسلم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اصل کامیابی جو رکھی ہے قد افلح المؤمنون، کہ مؤمنین کے اور مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کو مال عطا فرمایا، کچھ وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیا، لیکن کامیابی جو رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مومنوں کے لیے کامیابی رکھی ہے، اور کن حضرات کے لیے کامیابی رکھی ہے وہ بیان فرما دیا گیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی مومنوں کے لیے رکھی، الذین هم علی صلاتهم خاشعون، اور کن حضرات کے لیے کامیابی رکھی، بیان فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون، اللہ رب العزت نے کامیابی جو رکھی ہے وہ ان حضرات کے لیے کامیابی رکھی ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں، ان حضرات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی۔ کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے دین کے اندر رکھی، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی، اور نماز کو اللہ رب العزت نے فرض عین بنایا، فرض عین کے ہر ایک شخص کے اوپر واجب ہے، ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اگر نماز کی پابندی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو عذاب دیں گے، اور اس کے بارے میں بعض پرس ہوگی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مؤذن کے ذریعے سے اذان دلوائی گئی تھی، کامیابی کی طرف بلوایا گیا تھا، نماز کی طرف بلوایا گیا تھا، نماز کے لیے آئے یا نہیں آئے، اگر نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ رب العزت بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اپنی پکڑ کے بارے میں فرشتوں سے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ ایسے لوگوں کو جکڑ لو، ایسے لوگوں کو پکڑ لو، اور ایسے لوگوں کو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر ان حضرات کو جکڑ دیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کو نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت کے حدود سے نہیں ڈرتے، ان لوگوں کو حکم ہوگا، ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا ثم الجحیم صلوہ، کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایسی زنجیر کے اندر جکڑ کر کے بندے کو ڈالا جائے گا کہ جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی۔ تو اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے حد کے اندر رہتے ہوئے عمل کرے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔